ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بطور رحمت اور شفقت کے آئندہ آنے والے بہت سارے فتنوں سے آگاہ کیا اور فتنوں سے آگاہ کرنے کا مقصد یہ کہ امت اس قسم کے گمراہ فتنوں سے محفوظ رہے اور امت کا ہر فرد اس بات کی کوشش کرے کہ کم از کم میں ان بدبختوں میں سے نہ ہوں جو امت میں فتنوں کے آنے کا یا فتنوں کے پھیلنے کا ذریعہ بنے. چنانچہ گمراہ فتنوں سے پناہ مانگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شامل ہے. بلکہ اس دعا میں آپ علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. کہ میرے رب اگر آپ لوگوں کے ساتھ فتنے کا ارادہ کریں، آپ کا ارادہ ہو، آپ کی مشیت ہو کہ اس وقت لوگ کسی گمراہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں تو آپ اس وقت مجھے اپنے پاس بلا لیجیے فتنے میں مبتلا کیے بغیر. فتنوں کے زمانے سے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اس سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لیجیے. ایک روایت میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان السعید لمن جرب الفتن ان السعید لمن جرب الفتن ان السعید لمن جرب الفتن. بڑا خوش نصیب بات یہ جملہ ارشاد ہے. بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں سے محفوظ رہا. بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں سے محفوظ رہا. بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں سے محفوظ رہا. اس کے بعد اگلا جملہ ارشاد کرنا ہے وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَّاهُ. اور جو کوئی فتنوں کے زمانے میں موجود رہا اور فتنے اس کے آس پاس تھے، اس کے باوجود راہ حق پہ ثابت قدم رہا، گناہ بہت پھیل گئے تھے اور دین پہ چلنا ایسا مشکل ہو گیا تھا جیسا کہ بات دوسری روایات میں آتا ہے گویا کہ ہاتھ میں آدمی چلتے ہوئے انگارے کو ایسا مشکل ہو گیا. ان حالات میں وہ دین پر ثابت قدم رہا. اس کے لیے شاباش آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آدمی فتنوں سے محفوظ ہے. اور اس سے بھی زیادہ آگے بڑھنے کی بات یہ ہے کہ فتنوں کے زمانے میں آدمی موجود ہو اور موجودگی کے باوجود ان فتنوں سے آدمی محفوظ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں سے آگاہ کروایا 2 ہفتے پہلے سے متعلق ایک تفصیلی روایت درج کی تھی. اس میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی وَلَعَنَ عَاقِبُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا.
کہ عمومی فضا یہ بن جائے گی کہ امت کے بعد میں آنے والے لوگ امت کے جو اول طبقے کے لوگ ہوں گے ان کو برا بھلا کہنا کان و تشریح بعد میں آنے والے لوگ شروع کے لوگوں کو برا بھلا کہنا. اب امت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ امت شروع ہوئی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے کے بعد کے زمانے کے لیے ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی دعا دی تھی. تو صحابہ کے تربیت یافتہ شاگرد یہ امت کا ابتدائی طبقہ ہے. بعض روایات میں صحابہ کے شاگردوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی دعا دی. یہ امت کا بہترین طبقہ ہے. ترمذی شریف کی اس روایت میں اس کو پہلے عرض کیا گیا تھا، آخری بات یہ تھی وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، امت کے بعد میں آنے والے لوگ اور پہلے لوگوں کو برا بھلا کریں. ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں آج ایسی بات سن رہا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں سمجھی. 1400 سال سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو غلط سمجھتے رہے. آج میں یہ بات صحیح سمجھا ہوں، اے لوگوں آج تک لوگ تمہیں گمراہ کرتے ہیں. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابہ نہیں سمجھے، صحابہ کے شاگرد نہیں سمجھے، ان کے شاگرد نہیں سمجھے، اور آج 14ویں صدی کے ایک مسلمان سمجھ گئے. اور پھر اس پر ابتدائی طبقے کے لوگ تھے ان کو گمراہ کہنا اور ان کو برا بھلا کہنا، ان کے غیر بلا وجہ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا جن کی کوئی بنیاد نہیں. یہ ان فتنوں میں سے ہے، ان کے ان بدعمالیوں میں سے ہے جن کی وجہ سے امت پر عمومی عذاب کے دروازے کھلتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف کی، اور بعض علماء فرماتے ہیں تو قرآن پاک میں اس اندازے کے مطابق تقریباً 1,500 کے قریب آیات ایسی ہیں جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اوصاف ذکر کرتے ہیں، کہیں صراحت کہیں اشارہ. قرآن پاک میں جو 6,000 سے زیادہ آیات ہیں اور ان میں 1,500 میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اوصاف کا تذکر ہے. اور ایک شخص آگے یہ کہتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے، یا ان کے ہدایت یافتہ ہونے میں کلام کرتا ہے، یا ان کے جنت میں داخل ہونے میں کلام کرتا ہے. اب ایسا شخص کس طرح ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے جو ان لوگوں کے بارے میں کلام کرے جن کو اللہ نے ہدایت یافتہ قرار دیا، جن کو اللہ نے قرار دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے. ایک جگہ سورہ آل عمران میں غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک اجتہادی بندی. غزوہ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایک جماعت تھی جس کا ارادہ قصداً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا نہیں تھا. سمجھنے میں ذرا غلطی ہوئی جس کی وجہ سے وہ لفظ سرزد ہوئی. اس پر اللہ تعالیٰ نے انتہائی لطیف انداز میں تنبیہ فرمائی، لیکن 2 مرتبہ اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یقین جانو اللہ ان کو معاف کر چکا ہے، یقین جانو اللہ ہمیں معاف کر چکا. اور تیسری دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابہ کی سفارش بھی کر فاعف عنہم، آپ ہی کو معاف کر دیجیے، واستغفر لهم، ان کے لیے استغفار کیجیے، وشاورہم فی الامر، اور اپنے اہم معاملات میں حسب ثابت ان سے مشورے کرتے رہیے. ایسا نہ ہو کہ پہلے کے مقابلے میں اب ان کے ساتھ کوئی دوسرا معاملہ ہو. ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا، انصار کا، مہاجرین کا تذکرہ
کرتے ہیں, اللہ کے حضور میں عرض کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان, اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجیے, ہماری بھی مغفرت فرمائیے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرمائیے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں کسی قسم کا کھوٹ باقی نہ رکھیں. ہمارے دلوں میں اہل ایمان رہتے اور اہل ایمان کے سردار کے اتفاق صحابہ کرام رضی اللہ عنہ, اہل ایمان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کسی قسم کا کھوٹ, کسی قسم کا کینہ باقی نہ رکھیں. دعا مانگی ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی تلقین فرمائی, گویا کہ یوں کہا جا رہا ہے کہ اپنے لیے یہ دعا بھی کرو کہ کہیں تمہارے دل میں کسی بھی درجے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کھوٹ نہ ہو, دل کو اس سے پاک کرنے کی بات ہے. ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ترقی سے, پوری تفصیلی بات ہے مسلمانوں کو, ان کی ترقی سے کافروں کے دل جلتے ہیں, کافروں کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے جب وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان کو, ان کی ترقی کو دیکھتے ہیں. اس انداز میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ذکر کر ان کے ایمان کو معیار قرار دیا. وہ ایمان کا قابل قبول ہوگا جو ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ لائے, ان جیسا ایمان لے کر آؤ. ان کے ایمان کو معیار قرار دیا, ان کے رکوع کا, ان کے سجدوں کا تذکرہ فرمایا, تعریف کی, ان کی راتوں کی عبادت کی تعریف کی, ان کے بازاروں کی تعریف کی, کیسے وہ بازاروں کو چھوڑ کر مسجدوں کی طرف آتے ہیں. ان کے آپس میں معاملات, کافروں کے ساتھ شدت, باقی مسلمانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا, شفقت کا, نرمی کا معاملہ, یہ ذکر کیا گیا. ان کی حقوقی کی تعریف کی گئی. اللہ کے معاملے میں تو کسی علامت کرنے والے کی علامت پرواہ نہیں کرتے, اور جا بجا فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتے ہیں کہ اس انداز میں جس جماعت کا تذکرہ ہو رہا ہو, اس جماعت کے بارے میں یا اس کے کسی فرد کے بارے میں آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی کھوٹ آ جائے کہ اس کی محرومی کے لیے کافی ہے. ایک بنیادی اصول ہمیں یاد رکھنا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی. ایک جگہ, ایک دو جگہ ایسی سرسری نہیں کہتی, بلکہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ فرمائی. بعد میں آنے والوں کو ان کی اتباع کی ترغیب دی, والذین اتبعوہم بإحسان, عمدگی کے ساتھ, اچھے طریقے کے ساتھ انہی کے پیچھے چلو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی. کئی احادیث, ایک دفعہ اس انداز میں ارشاد فرمایا, مشہور حدیث, اللہ اللہ فی اصحابی, میرے صحابہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں, ان کے بارے میں سوچنے میں, بولنے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, اللہ سے ڈرتے رہنا. لا تتخذوهم غرضا من بعد, میرے جانے کے بعد ان کو طعن و تشنیع کا, ملامت کا نشانہ نہ بنانا. فمن احبهم فبحبی احبهم, یہ عجیب بات چاہیے. جو شخص کی صحابہ سے محبت رکھتا ہوگا وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھے. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم, اور جو کوئی صحابہ سے نفرت رکھتا ہوگا وہ مجھ سے نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت رکھتا ہوگا. بنیادی بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے محبت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی نشانی ہے, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ نفرت, بغض, ان کے بارے میں دل میں کھوٹ کا ہونا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کھوٹ کی نشانی, خطرے کی بات. بعض ہمارے ہاں پڑھا لکھا طبقہ بھی نادانستہ طور پہ
اس میں واقع ہو جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، ان کے بارے میں آج پڑھے لکھے لوگوں کی رائے بھی مختلف ہے۔ وہ اپنے آپ کو بھی احادیث سے درست کر رہے ہیں اور جن وجوہات کی بنا پہ دل میں کھوٹ آتا ہے، بعض سیاسی معاملات کی وجہ سے دل میں کچھ بات آتی ہے، تو یہ بات دلوں کے کان کھول کر سن لینی چاہیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی براءت، ان کی پاکیزگی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت میں قرآن میں آئی ہے، صحیح احادیث میں آئی ہے، اور تاریخی روایات جن کی بنیاد پر ہم اپنے دامن کو آلودہ کرتے ہیں، گندا کرتے ہیں، ان میں بہت سی تاریخی روایات ایسی ہیں جو ضعیف احادیث سے بھی کمزور درجے کی ہوتی ہے۔ اتنی کمزور درجے کی بات کی بنا پر ہم ایک ایسی ہستی پر جس نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اس نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اس کے بارے میں ہم زبان درازی کریں، اپنی زبان کو، اپنے دل کو آلودہ کریں، یہ کسی بھی طرح ایک سمجھدار صاحب ایمان کو جیل نہیں۔ ایک بات ہو، دوسری بات یہ کہ دین میں جو بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نہیں سمجھی وہ چیز دین نہیں ہو سکتی۔ دین وہی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت میں سمجھا، یہ بنیاد سب کو یاد رکھیں۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جس طرح تمام چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرمائی، اسی طرح تربیت کرنے میں، اپنے شاگردوں کو دین سکھانے میں، ان کی طرف دین کو منتقل کرنے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تربیت فرمائی، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی، اور اپنے صحابہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض خاص صحابہ کا نام لیتے، ان کی مخصوص صفات کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ میرے بعد فلاں چیز میں اس کی طرف رجوع کرنا، جو شخص قرآن کو ویسا سیکھنا چاہتا ہے جیسا کہ مطلب و تازہ نازل ہوا، وہ عبداللہ ابن مسعود کی طرح قرآن پڑھے۔ اس قسم کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں کی تربیت بھی فرمائی اور ان کا تزکیہ بھی فرمایا، اور ان کے صحیح معنوں میں سیکھنے کا اور ان کی صحیح معنوں میں تربیت ہونے کی گواہی بھی دی۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کے غزوات کو بیان فرما رہے ہیں۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنے شاگرد کی وہ باتیں سن کر، ان کا درس سن کر کہ ہم نے وہ موقع دیکھے ہیں، ہم ان غزوات میں شریک ہوئے، لیکن میں اس سے زیادہ اچھے طریقے سے بیان نہیں کر سکتا۔ اگر تم خود بھی وہاں موجود ہوتے تو اس جیسا بیان نہیں کر سکتے۔ اپنے شاگردوں کے بارے میں گواہی اس انداز میں دین سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو امت کی گمراہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے کہ امت کی جو جڑیں ہیں، جو بنیادیں ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور ان کے شاگرد جنہوں نے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، آپ کے ساتھیوں سے سیکھا، ان پر اعتماد نہ ہونا یہ گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس فتنے سے محفوظ رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ اور اپنے ثابت قدم بندوں کے ساتھ جڑے رہنے کی، ان سے محبت کا تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔